بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عمل ایک سال میں ایک بار ہی کیا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ سے پہلے ہی کیا جاتا ہے۔ اب جو میرے بھائی بہن وظیفے کر کر کے مایوس ہو چکے ہیں تو ان کے پاس یہ ایک نادر موقع ہے اور وہ ایسے وظیفے کی تلاش میں ہیں جو آپ کے اوپر اثر بھی کرے، جس کا آپ کو کرنے کا فائدہ بھی ہو۔ تو آج میں جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا وہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس کی صرف 3 شرائط ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر جب اٹھیں گے تو آپ کے تاثرات وظیفے کے بارے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کریں تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ آپ نے عید سے پہلے مکمل کر لینا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ نزدیک ہے اور ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ خیر، ہمارا چاند نظر آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ عید الاضحیٰ سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس وظیفہ کو کرنے کے فائدے سن لیں کہ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، کیونکہ یہ عمل ایک جامع عمل ہے، یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بزرگوں کا آزمودہ عمل ہے اور سال میں ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور یہ عمل کیا ہی عید الاضحیٰ سے پہلے جاتا ہے۔ اب اس کے کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اتنا با اثر عمل ہے کہ کوئی بھی غریب سے غریب جو بھی ہے، اگر وہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ دنوں میں امیر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں اس کے پاس ہوں گے اور وہ اربوں کا مالک بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کی برکت سے ہر اس شخص اللہ اس کو امیر کر دے گا جو بھی اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے کرے گا۔ بعض میرے بھائی بہن کمنٹس میں آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ وظیفہ جو آپ نے بتایا ہے اس سے گاڑی بنگلہ اس کا بھی انتظام ہو جائے گا؟ تو ان کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کے اوپر رزق کی فراخی آ جائے گی اور آپ کا مقدر تبدیل ہو جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کی قوت خرید کتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کے پاس جب پیسہ ہی پیسہ ہوگا تو آپ کیا کچھ نہیں لے سکتے۔ اور خاص طور پر جب اللہ کا بندہ پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، کسی کے ظلم سے پریشان ہوتا ہے، تو اگر اس وقت انسان یہ وظیفہ کرتا ہے، یہ والا عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سے عمل بھی سنے ہوں گے، کیے بھی ہوں گے، یا کرنے کا ارادہ بھی ہوگا، لیکن رزق کی فراخی کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا اس سے بڑھ کر کوئی نہ آج تک دیکھا ہوگا نہ ہی کبھی سنا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے میں سب سے بڑی آسانی کیا ہے کہ آپ اس عمل کو وضو بے وضو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کہیں پہ آ رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، ہر صورت میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، اجازت عام ہے۔ اور کوئی بھی میرا بھائی بہن کسی بھی صورتحال میں اس وظیفہ کو کر سکتا ہے۔ عورتیں مخصوص ایام میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، خاص طور پر وہ میرے بھائی اور وہ میری بہنیں جو جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، روزگار کی پریشانی ہے، ملازمت سے پورا نہیں ہوتا، بعض میرے بھائی بہن بے روزگار ہیں۔ اس صورتحال میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں کہ گھر سے نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ ان کو خصوصی طور پر میں عرض کروں گا کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک تیر بہدف دوا کے طور پر کام کرے گا، اور آج تک رزق جن سے ناراض ہے آج سے ہی ان کا دیوانہ ہو جائے گا اور ان کے پیچھے ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ میرا خود کا آزمودہ عمل ہے، اور جس کو بھی آج تک میں نے اس عمل کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے اس عمل سے جو رزلٹ حاصل کیا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ آج وہی لوگ مجھے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے ہیں، مجھے میری پیٹھ پیچھے اچھے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے میری تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے ان کو وظیفہ بتایا۔ یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کس سے کیسا کام لیتا ہے، سب کچھ میرے اللہ کا ہے، جیسے میرا اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی میرے اس وظیفہ کے بتانے کی وجہ سے رزق پا لے گا تو وہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ بس اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بس اس عمل کی ایک مخصوص تعداد ہے، آپ نے اس تعداد کا خیال کرنا ہے اور آپ نے وہ تعداد پوری کرنی ہے۔
لیکن اس عمل کے کرنے کی 3 شرطیں ہیں جس کا آپ کو خاص خیال کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کوئی فقیر، کوئی بابا، کوئی عالم، کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جن سے لوگ دنیا میں مانگتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ آج میں نے آپ کو ایک اہم نقطہ بتا دیا ہے، اس نقطے پر پوری دنیا قائم ہے۔ یہی نقطہ آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ صرف اس ایک بات پر ہی عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کروڑوں اربوں میں کھیلیں گے، اور آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا کمایا ہوا رزق، آپ کی کمائی ہوئی برکتیں ان کا فائدہ اٹھائیں گی، کیونکہ بے شک رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو مانگنا بھی اسی سے ہی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے ہی اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ آپ نے صرف اور صرف حلال رزق کمانا ہے اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرنی ہے، اور جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے حرام کے لقمے سے بھی بچنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کے رزق میں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے رزق عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یقین جانیں یہ میرا خود کا آزمودہ ہے، چاہے وہ اربوں روپے ہوں، اگر حرام کے ہوں گے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہاتھ تک نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے 70 گنا زیادہ حلال کمائی میں سے عطا کریں گے۔ اور آج کے بعد اللہ تعالیٰ سے عہد کر لینا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد جو بھی کماؤں گا حلال ہی کماؤں گا، اور حرام سے ہر ممکن درجہ تک بچوں گا۔ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ آپ کوشش کریں کہ یہ نیت 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے کریں۔ 2 رکعت نماز نفل جب ادا کریں گے تو اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو مجھے اپنے خزانوں سے حلال کمائی نصیب فرما۔ اس کے بعد تیسری اور آخری اور سب سے اہم بات جس پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو آپ کی ساری نسلیں ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کریں گی۔ میں نے آج تک جس انسان کو بھی یہ 3 باتیں بتائی ہیں اور اس نے اس پر عمل کیا ہے تو اس نے کبھی خطا نہیں کھائی۔ جب بھی آپ کی کوئی کمائی آئے، کہیں سے بھی آپ کے پاس پیسے آئیں، چاہے آپ نے کوئی عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ نے کچھ نہ کچھ حصہ اس آمدنی میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لینا ہے۔ چاہے آپ کی آمدنی 500 روپے ہو یا 5 لاکھ روپے، آپ نے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکال لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے۔ صرف ایک بار کے عمل سے ہی آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے کہ یہ صرف 3 باتوں پر عمل کرنے سے ہی آپ کے چاروں طرف دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ عید سے پہلے آپ نے چلتے پھرتے ایک ڈیجیٹل تسبیح اپنے ہاتھ میں پہن لینی ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے بتائی ہوئی تعداد پوری کرنی ہے۔ 1.25 لاکھ دفعہ اپنے درود شریف پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 40,000 کا عدد پار کریں گے آپ کی زندگی پرانی زندگی سے تبدیل ہو جائے گی۔ نئی بہاریں، نئی خوشیاں آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گی۔ دولت کی ریل پیل ہوگی، ہر طرف نوکر چاکر ہوں گے، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، ہر چیز آپ کی مٹھی میں آ جائے گی۔ جیسے ہی آپ کے پاس یہ سب چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے تسبیح کو نہیں چھوڑنا اور 1.25 لاکھ کا عدد پورا کرنا ہے۔ اس بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ کمنٹس میں برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔